بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے نام جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود آقا دو جہاں کی ذات پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیزان من، صحیح مسلم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ان قریب فتنے ظاہر ہوں گے، خبردار، پھر فتنے ظاہر ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ خبردار، فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں میں بیٹھنے والا چلنے والے سے اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ فتنوں کے بارے میں سب سے زیادہ علم اللہ کے نبی سے آپ نے حاصل کیا تھا۔ آپ کا خود کا فرمان ہے کہ لوگ اللہ کے نبی سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں کرتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لے۔ آپ کا فرمان ہے، آپ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ قیامت سے پہلے فتنے دلوں پر اس طرح اتریں گے جس طرح چٹائی پر تن کے۔ ان میں سے جو دل ان فتنوں سے رغبت کرے گا اس کے دل پر سیاہ دھبا لگا دیا جائے گا، اور جو ان سے نفرت کرے گا اس کے دل پر سفید دھبا لگا دیا جائے گا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں عزیزان من کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے فتنے ہم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ قیامت کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی جا رہی ہیں، اور ایسی ہی ایک پیشن گوئی، ایسے ہی ایک فتنہ اہل مغرب کا فتنہ ہے، اور اس بادشاہ کا فتنہ جو قیامت سے پہلے خروج کرے گا، جس کا ذکر روایتوں میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس فتنے سے جو مشرق کی طرف سے آئے گا، اور اس فتنے سے جو مغرب کی طرف سے آئے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب مشرق سے آنے والا فتنہ اور مغرب سے آنے والا فتنہ شام میں باہم مل جائیں گے تو اس وقت زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے بہتر ہوگا، یعنی کہ زمین کی جو اندرونی سطح ہے وہ زمین کی بیرونی سطح سے بہتر ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر کوفے کی طرف دیکھتے اور اسے کہنے لگتے کہ تباہی ہے اس علاقے کے لیے ایک ایسی قوم سے جو اس کا گھیراؤ کرے گی، اور وہ مغرب کی طرف سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب مشرق کی طرف سے آنے والے اور مغرب کی طرف سے آنے والے شام کے بیچ یعنی دمشق میں مل جائیں گے تو اس وقت آفتیں ہی آفتیں ہوں گی، تباہی ہی تباہی ہوگی۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام اسما بن قیس رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی کہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا نام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ آپ اپنی نمازوں میں مشرق کے فتنوں سے پناہ مانگا کرتے، جب ان سے پوچھا گیا کہ مغرب کے فتنے، تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو بہت بڑا ٹھاٹے مارتا فتنہ ہوگا۔ اب سوال یہ کہ وہ مغرب کا فتنہ ہوگا کیا، اور وہ بادشاہ کون ہے جس کا خروج ہوگا قیامت سے پہلے؟ اس کو جاننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک قوم کے بارے میں جاننا پڑے گا جو قوم بربر کہلاتی ہے۔ عزیزان من، دراصل یہ بربر ایک قبیلہ ہے جو بہت بڑی تعداد میں شمالی افریقہ میں آباد ہے، جنہیں مجموعی طور پر المغرب کہا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی تعداد مسلمان بھی ہے۔ یہ قبیلہ بذات خود بہت سے قبائل پر مشتمل ہے۔ ابن خلدون نے ان کی تعداد 12 لکھی ہے۔ آپ نے ایک لفظ بربریت سنا ہوگا، جن کو بہت سارے لوگوں کو اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی دیکھو گے۔ دراصل اس لفظ بربریت کے پس منظر میں بھی یہی قوم بربر ہے۔ جب یورپ کے جنوبی مغربی گوشے ہسپانیہ میں بہت سے وحشی قبائل رہا کرتے تھے، جنہیں گوٹ قبائل کہا جاتا تھا، اور جن کا تعلق سلطنت روما سے تھا، لیکن رومن بھی انہیں اپنی سرحدوں سے دور دھکیلتے رہتے تھے۔ پہلی صدی ہجری میں جب وہاں پر ظلم و جبر ستم بڑھ گیا تو پھر وہاں کے لوگوں نے حکمرانوں کی حیوانیت سے تنگ آ کر بغاوت کر دی، اور پھر انہوں نے مسلمانوں کو، شمالی افریقہ کے مسلمانوں کو خط لکھا جن کا تعلق بربر قبیلے سے تھا۔ اس وقت شمالی افریقہ کا گورنر موسیٰ بن نصیر تھا۔ پہلے موسیٰ بن نصیر نے، اور پھر بعد میں اس کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے وہاں کے لوگوں کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اہل یورپ سے جنگ کی اور انہیں شکست دی۔ اہل یورپ آج تک اس جنگ کو اور اس مار کو باربرزم کا نام دیتے ہیں، اور پھر اسی باربرزم کو بعد میں اردو میں بربریت کا جامہ پہنا دیا گیا۔ عزیزان من، نعمان بن حماد رحم اللہ، جو کہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جنہیں امام العلامات کہا جاتا تھا، جو کہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الفطر میں بہت سی روایتیں پیش کی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت سے پہلے یہ بربر قوم نکل کر سامنے آئے گی جو مسلمانوں سے جنگ کرے گی۔ جو روایتیں انہوں نے پیش کی ان میں سے چند میں آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیلے آسمان کے نیچے بربر سے بدترین مخلوق نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے ساتھ ایک بربری خادم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے ایک نبی آیا تھا، اس کو اس قوم نے ذبح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ شر کے 70 حصے ہیں، ان میں سے 99% بربر قوم میں اور 1% دوسرے لوگوں میں ہے، اور انہی اہل مغرب میں سے ایک بادشاہ آئے گا جو کہ بدترین بادشاہ ہوگا۔ روایتوں میں اس کا نام بھی درج ہے، جیسے کہ ایک روایت ہے کہ اس شخص کا نام، مغرب والے شخص کا نام
عبد الرحمن بن ہند ہوگا، یہ بڑا نحوست والا ہوگا۔ اس سے پہلے ایک آدمی گزرے گا جس کا نام شیطان کے نام پر ہوگا۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اس کی تلوار کے سائے میں قتل ہوگا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ بنو عباس کا آغاز بھی عین سے ہوگا اور اختتام بھی عین سے ہوگا، یعنی کہ ان کے پہلے بادشاہ کا نام بھی عین سے آتا ہوگا اور آخری بادشاہ کا نام بھی عین سے آتا ہوگا۔ پھر آگے درج ہے کہ بنو عباس کا وہ شخص جب بادشاہ بنے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا تو وہ مصائب کی چابی اور فنا کی تلوار ہوگا۔ جب شام میں یہ پڑھا جا رہا ہوگا کہ اللہ کا بندہ عبداللہ امیر المومنین ہے، تو تھوڑی دیر بعد تمہارے پاس ایک خط پہنچے گا جو مصر کے ممبر پہ پڑھا جا رہا ہوگا کہ اللہ کا بندہ عبد الرحمن امیر المومنین ہے، یعنی ایک فتنہ مشرق سے اور دوسرا فتنہ مغرب سے آئے گا۔ جب یہ نوبت آ جائے تو مشرق والے اور مغرب والے دونوں شام کی طرف دوڑیں گے اور ان کا یہ گمان ہوگا کہ بادشاہت اسی کی ہوگی جو شام پر غالب آ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد یقیناً وہی وقت آن پہنچے گا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت زمین کا پیٹ زمین کی پیٹ سے بہتر ہوگا، یعنی کہ زمین پر آفتیں ہی آفتیں ہوں گی، تباہی ہی تباہی ہوگی، بربادی ہی بربادی ہوگی۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرمایا تھا کہ تم اس وقت سے پناہ مانگو اللہ سے کہ کہیں تم اس کو پا نہ لو، اور شاید یہی وہ وقت ہوگا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ فتنے مسلمانوں پر اس قدر بری طرح سے انداز ہوں گے کہ اگر کوئی صبح کے وقت مومن ہوگا تو وہ شام تک ان فتنوں کے اثر سے کفر میں ملوث ہو جائے گا۔ عزیزان من، ان فتنوں پر بات کرنا، انہیں بیان کرنا اور انہیں جاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ جب قیامت کے قریب فتنے پیدا ہوں گے تو ان سے وہی لوگ بچ پائیں گے جو ان سے بچنے کی کوشش کریں گے، ورنہ وہ فتنے انہیں اپنے اندر ملوث کر کے گمراہ کر دیں گے۔ جیسا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ ان فتنوں سے اکثر لوگ تباہ ہو جائیں گے اور وہی لوگ بچ پائیں گے جو ان فتنوں کو پہلے سے جانتے ہوں گے اور پہچانتے ہوں گے۔ لہٰذا اس لیے ان فتنوں کے بارے میں جاننا اور انہیں پہچاننا اور ان کا علم رکھنا بہت ضروری ہے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو ان فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔